دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل نہ کرنے کی بڑی وجہ امیدواروں کا غلط انتخاب تھا۔ پاکستان نے آج ملک میں تیار کیے گئے اضافی رینج کے حامل بابر کروز میزائل B-1 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں اور ان کی تنظیموں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرائے۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل آج ڈھاکہ میں پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل نہ کرنے کی بڑی وجہ امیدواروں کا غلط انتخاب ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کیں اور اس کی قیمت چکائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے اور ملک بھر میں مقامی حکومتوں کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کی وہ خود نگرانی کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوگی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی 5 سالہ مدت کے دوران $55 ارب کے غیر ملکی قرضے ادا کرے گی، جبکہ مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت کی اسی مدت میں $27 ارب ادا کیے تھے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ صرف رواں سال کے دوران $12 ارب 27 کروڑ کے غیر ملکی قرضے ادا کیے گئے ہیں اور تقریباً $12 ارب 50 کروڑ آئندہ مالی سال کے دوران ادا کیے جائیں گے۔ جنوب ایشیائی ملکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے سیکرٹری جنرل ایزالا روان ویراکون 4 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ وہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دوسرے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ یہ دورہ سارک کے مقاصد اور اصولوں کے لیے پاکستان کے عزم کے اعادے، سارک کے ساتھ تعاون کے مختلف پہلوؤں کے تبادلے، خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کرنے کا موقع ہے۔ سارک کے بانی رکن ہونے کی حیثیت سے پاکستان تنظیم کے منشور میں دیے گئے اس کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے مکمل پرعزم ہے اور اس نے سارک کی ترقی اور سرگرمیوں میں ہمیشہ فعال کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے سارک کے تعاون، باہمی اعتماد، معاشی استحکام اور خطے میں سماجی اور ثقافتی ترقی کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی خالد منصور نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان میں سماجی اور اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے راہداری کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کو مؤثر طریقے سے شروع کیا ہے۔ آج لاہور میں چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو صنعتی انقلاب کے ذریعے پیداواری مرکز بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں صنعتی انقلاب لانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے بھی پالیسیاں وضع کی جا رہی ہیں، جس کا مقصد انہیں سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ خالد منصور نے کہا کہ حکومت سی پیک کے منصوبوں کی بروقت تکمیل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہداری علاقائی اقتصادی یکجہتی کے فروغ کے لیے بھی سنگ میل ثابت ہوگی۔ پاکستان نے آج ملک میں تیار کیے گئے اضافی رینج کے حامل بابر کروز میزائل B-1 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی، نیسکوم کے چیئرمین ڈاکٹر ریاض سمر، آرمی اسٹریٹجک فورس کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، اسٹریٹجک ڈویژن کے سینئر عہدیداروں، سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل نے کروز میزائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں مہارت حاصل کرنے پر سائنسدانوں انجینئرز کو مبارکباد دی اور توقع ظاہر کی کہ اس تجربے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط ہوگی۔
صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے بھی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبارکباد دی ہے۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر نے افغانستان کے لیے امدادی پیکیج شروع کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی منصوبے کے اجرا کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جو آج صبح اسلام آباد میں ہوئی۔ اس اقدام کے تحت ابتدائی طور پر سعودی عرب سے 1920 ٹن غذائی اور غیر غذائی اشیاء سے لدے 200 ٹرک پاکستان کے راستے افغانستان روانہ ہوئے۔ غذا کا ہر تھیلا کھانے کی تمام ضروری اشیاء پر مشتمل ہے اور منصوبے سے افغانستان میں تقریباً 2,80,000 افراد مستفید ہوں گے۔ غیر غذائی اشیاء والے موسم سرما کے 10,000 تھیلے افغانستان میں سربائی علاقوں میں مقیم ضرورت مند خاندانوں کے لیے گرم کپڑوں پر مشتمل ہیں۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صادق سنجرانی نے کہا کہ 30,000 غذائی تھیلوں اور 10,000 غیر غذائی تھیلوں کی تقسیم سے افغانستان میں مقیم غریب اور مستحق افراد کو مدد ملے گی۔ سعودی عرب کے انسانی اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے ترقی پذیر ملکوں سمیت عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ سعودی عرب کے نقش قدم پر ایسے اقدامات کریں۔ انہوں نے افغان عوام کی مدد کے لیے تمام ممکنہ اقدام کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا بھی اعادہ کیا، جنہیں انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے حلقہ بندی کمیشن کی رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے نشستوں میں اضافے کے لیے تعصب پر مبنی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاسی ایجنڈے کو فروغ دینے کے اقدامات قرار دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ پارٹی کے صدر فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کے ارکان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ وہ اس مسودے پر دستخط نہیں کریں گے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حلقہ بندی کمیشن کے مسودے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاسی ایجنڈے کو تقویت ملتی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اسلامی تعاون تنظیم، یورپی یونین اور اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارتی مظالم رکوائیں اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے مداخلت کرے۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں جموں کشمیر ماس موومنٹ کے چیئرمین بشیر احمد عرفانی نے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی حکومت کشمیری عوام کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ انہوں نے مودی حکومت کی پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو نجکاری کے نام پر برطرف کرنے کی کوششوں کے خلاف ملازمین کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی مکمل حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کے خلاف اس قسم کا اقدام بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ روس کی ایک زیریاب آبدوز نے جاپان کے ساحل سے 1,000 کلومیٹر سے زائد فاصلے سے ہدف پر کامیابی کے ساتھ ایک کروز میزائل داغا ہے۔ روس کی بحر الکاہل کی بحریہ نے کہا ہے کہ ایک تجرباتی مشق تھی اور میزائل سمندر میں تربیتی مقام سے داغا گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی قسم اومیکرون تیزی سے دنیا میں پھیل رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانوم گھیبریسوسس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اومیکرون وائرس ان لوگوں کو بھی متاثر کر رہا ہے جنہوں نے کورونا کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے یا جو کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی 39ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 14 جنوری 1900 کو بھارت کے صوبہ پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد وہ لاہور منتقل ہو گئے۔ قومی ترانے کے علاوہ حفیظ جالندھری نے کشمیری ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر بھی لکھا۔ 1965 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران انہوں نے بہت سے ملی نغمے لکھے۔ پاکستان کے لیے ادبی اور محب الوطنی کی خدمات پر انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ حفیظ جالندھری 1982 میں آج ہی کے دن 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں حفیظ جالندھری کی برسی کے سلسلے میں فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل آج ڈھاکہ میں پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بالائی حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کوئٹہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 28، پشاور 18، گلگت اور مری 12، مظفر آباد اور راولا کوٹ 14،
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہ میں موسم سرد اور خشک، جبکہ لیہ اور شوپیاں میں موسم خشک اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل نہ کرنے کی بڑی وجہ امیدواروں کا غلط انتخاب تھا۔ پاکستان نے آج ملک میں تیار کیے گئے اضافی رینج کے حامل بابر کروز میزائل B-1 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔